السلام علیکم. لیکچر نمبر 41 فورتھ ایئر ہم لوگ سیکنڈ چیپٹر پڑھ رہے ہیں جو کلینکل سائیکالوجی یا ٹیسٹنگ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. آج ہم نے جو ٹیسٹ پڑھنا ہے وہ ہے روشا انک بلاک ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, روشا کی سیاہی کے دھبوں کی آزمائش. اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس نے کیا کہا, کب کب کام کیا, کب کب اس میں رینوویشن ہوئی اور کیسے یہ آج کام کر رہا ہے, کیسے یہ متعارف ہوا. اس میں کیا ہے, اس نے سیاہی کے دھبوں کو کیا تھا, فرد کی شخصیت کے مطالعے کے لیے اس نے 15ویں صدی میں اس چیز کو اہم سمجھا جا رہا تھا. مشہور مصور جو تھا لیونارڈو ڈانسی, اس نے ثابت کیا تھا کہ اگر اسفنج جو ہوتا ہے اس سے دیوار پر کالے دھبے لگائے جائیں تو فرد میں مختلف قسم کے باطنی احساسات پیدا کرتے ہیں. باطنی احساسات کہتے ہیں مطلب وہ دھبے کچھ اس طرح سے لگائے جاتے ہیں کہ وہ کچھ شکل بن رہی ہوتی ہے, کچھ مطلب ایک تو وہ رینڈم ہوتے ہیں, مگر دیکھنے والے کو کیا لگ رہا ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ بنی ہوئی ہے, کچھ نہ کچھ چیز نظر آ رہی ہے. جیسے ہم لوگ فور ایگزامپل ہم لوگ کلاؤڈس کو اگر دیکھتے ہیں تو کیا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے وہ کوئی شیپ بنی ہوئی ہے, کوئی ہاتھی بنا ہوا, کوئی گھوڑا بنا ہوا ہے, کوئی گھر بنا ہوا ہے, کوئی ٹری بنا ہوا ہے. اس لحاظ سے انہوں نے یہ دھبے جو ہیں اس طرح کا باطنی احساس پیدا کرتے تھے. اور اگر کرنر کی بات کی جائے تو اس نے 1859 میں اسی بات کو واضح کیا تھا کہ سیاہی کے دھبے اس لحاظ سے قائم زیادہ اہم ہیں کہ یہ لازمی تجربات میں مدد دیتے ہیں. بینے اور ہنری جو تھے انہوں نے بھی ذہنی آزمائشوں کی ارتکاب مطلب ان کے سٹارٹ میں ہی سیاہی کے دھبوں کی اہمیت کو تسلیم کر لیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ فرد کے بصری تخیلات معلوم کرنے میں یہ دھبے بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں, کہ مطلب جو بھی اس کی آنکھیں دیکھیں گی, جو بھی تخیل بنائیں گی اس چیز کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور اگر بینے کی بات کی جائے تو یہ اس آزمائش میں شامل نہیں تھا. ٹیچلن جو تھا اس نے کرنر کے بنائے ہوئے دھبوں میں ترمیم کی تھی, کہ مطلب اس میں کچھ نئی چیزیں ایڈ کی تھیں یا نئی چیزیں لے کے آیا تھا. اس تمام پس منظر کے باوجود کیا تھا, سیاہی کے دھبوں پر مبنی آزمائش جو متعارف کرنے کا صحرا تھا وہ سوئٹزرلینڈ کے ہرمن روشا کے سر تھا, جسے روشا کی آزمائش یا روشا زنک بلاک ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس نے 1911 میں سیاہی کے دھبوں پر کام کرنا شروع کیا تھا, اور 1921 میں اس نے بطور تشخیصی آزمائش یا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ اس نے متعارف کروا دیا تھا, کیونکہ ان دھبوں سے کیا تھا, شخصیت کے خفیہ گوشوں کے ساتھ ساتھ ذہانت اور ذہنی امراض کی نشاندہی بھی ہو رہی تھی. کہ مطلب نہ وہ پرسنالٹی کے کچھ خفیہ گوشوں کے بارے میں معلومات مل رہی تھیں, بلکہ اس کے ساتھ اس کی انٹیلیجنس اور یہ کہ اس کے دماغ میں کوئی ذہنی مرض پایا جاتا ہے یا نہیں, اس چیز کی نشاندہی بھی اسی ٹیسٹ کے ذریعے ہو رہی تھی. اور یہیں اگر انہوں نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے روشا کا انتقال جو ہے 37 سال کی عمر میں ہی ہو گیا تھا, لہٰذا انہوں نے کیا کیا تھا, اپنی آزمائش کے بارے میں تفصیلی مطالعات اور تحقیقی جائزے مرتب نہیں کر سکا تھا, لیکن اس کے ساتھیوں نے اس کا یہ سلسلہ جاری رکھا تھا. اور روشا کو تھوڑی سی زندگی, ان کا کہنا ہے کہ اگر اسے اور تھوڑی سی زندگی مل جاتی جس سے کیا ہوتا کہ اس کے آزمائش کے نتائج کی وضاحت کے لیے ایک متفقہ نظام ضرور وضع ہو جاتا, لیکن اس کے منظر سے ہٹ جانے کے باعث کیا ہوا تھا, 5 مختلف نظام رائج ہو گئے تھے, جن میں کن لوگوں نے کام کیا تھا, بیک, کلوفر, پیٹروویٹسی, ہٹزر اور ریپا پورٹ جو تھا انہوں نے کام کیا تھا. جو ایگزنر تھا اس نے کہا تھا ان سب کے جو طریقہ کار کو ملا کر ایک مجموعی سسٹم بنایا تھا, اس کو کیا کہتے ہیں ایگزنیکر کمپریہنسو سسٹم متعارف کروایا تھا. اور آج کل کا یہی نظام جو ہے وہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہے. روشا ایسی تزلیلی آزمائش جس میں روشائی کے دھبوں والے 10 کارڈ انک بلاک کارڈز پر مشتمل سے کہ ایک سفید پیپر یا ایک کارڈ کے اوپر یہی روشنائی سے یا اسفنج کی مدد سے دھبے بنائے جاتے تھے, اور یہ 10 کارڈز پر مشتمل ہوتا تھا, جن میں کیا تھا 5 کارڈ جو تھے سفید گتے اور گرے رنگ پر مشتمل تھے, اور جو باقی کے 5 کارڈ تھے ان میں مختلف طرح کے رنگ استعمال کیے گئے تھے. مطلب 5 جو تھے بلیک گرے ٹائپ کے تھے, اور جو 5 ہیں وہ تھوڑے کلرفل بنائے گئے تھے. اور فرض سے پوچھا جاتا ہے کہ اس سے اس دھبے میں کیا نظر آتا ہے, یا کس چیز کی اس سے یہ دھبا یاد دلاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اس پروسیس جو ہے اس کا پرپس کیا تھا, اس ٹیسٹ کا پرپس یہ تھا کہ فرد کی پرسنالٹی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن لی جائے, اور اس مدد سے نہ صرف معمول کی شخصیت کی شاخص واضح ہو جاتی تھی, بلکہ یہ بھی علم ہو جاتا تھا کہ فرد کون سے لاشعوری عوامل پر زیادہ زور دیتا ہے, نیز اپنے ماحول سے کیسے نپٹتا ہے. ٹھیک ہے, اگر لیوبن اور اس کے ساتھیوں کی بات کی جائے تو انہوں نے 1985 میں, جبکہ رورانڈ جو تھا اس نے اور میڈل جو تھا ان لوگوں نے مل کے 1988 میں واضح کیا تھا, اور کہ روشا کی آزمائش کو نفسیات اور اس کے باہر کی دنیا سے بھی بے حد اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس کے باوجود کیا تھا, پھر بھی یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ایک پیمانہ یا اسکیل سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مرکزی خیال یا اس کا ریشنل جو تھا وہ یہ ہے کہ
ماہرین کا کہنا تھا کہ فرد کیا ہے اپنے مہیجات کو منظم کرتے ہوئے اپنی مخصوص ضروریات کے مطلب جو بھی اس کا اسٹیمولس ہے اس کو ایک آرگنائز کرتے ہوئے منظم کرتے ہوئے کیا ہے اپنی خصوصیات جو بھی اس کی خصوصیات ہوں گی اس کی ضروریات محرکات الجھنوں اور خاص ادراکی پس منظر سے کام لیتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے جب ایسے دھبے یا ایسے مبہم مہیجات اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ اپنے اندرونی تاثرات اور خیالات کی مدد سے ان مہیجات کو منظم کرتا ہے کہ مطلب خود سے ان کو ایک آرگنائزڈ وے میں لا کے ایک چیز یا ایک شیپ دے کے یا ایک نام دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ہم باقی چیزیں کل پڑھیں گے. آپ لوگ اس کے یہی 3 پوائنٹ آج ایسے اچھے سے دیکھیں گے کہ اس کی ڈیفینیشن اس کو ڈیفائن کریں گے کہ اس میں کن کن لوگوں نے کام کیا ہے, ان کا بیسک پرپس کیا تھا اور یہ آج کی استعمال کی جانے والی سب سے زیادہ بہتر پیمانہ ہے, اس کا مرکزی خیال کیا تھا, اور اس طریقہ کار سے ہم لوگ کل سے پڑھنا شروع کریں گے. تھینک یو, اللہ حافظ.